بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیر راہب کی داستان پر ایک تفصیلی گفتگو یا قصہ بیان کرنے جا رہی ہے۔ ان مشہور عالم مذہبی داستانوں میں ایک بحیرہ نامی راہب کی داستان بھی موجود ہے، جو تمام کتب تاریخ بلکہ مختلف انداز میں کمی بیشی کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ اتفاق سے یہ قصہ حدیث کی مشہور و معروف کتاب ترمذی شریف میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہم سب سے پہلے اس قصے کو سیرت کی ایک مشہور کتاب الصحیح السیر سے نقل کرتے ہیں۔ ناظرین، بیان کرتے ہیں بحیر راہب کی داستان۔ حضور کی عمر مبارک جب 12 سال اور 2 ماہ ہوئی، اس وقت خواجہ ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام کا سفر کیا اور حضور کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ جب مقام تیماء میں پہنچے تو وہاں بحیر راہب ملا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ یہود عالم تھا اور بعض روایتوں میں آتا ہے یہ نصرانی عالم تھا، واللہ عالم۔ اس نے کتب قدیمہ کی پیشین گوئیوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی کچھ علامات دیکھیں اور خواجہ ابو طالب سے پوچھا کہ یہ لڑکا، یہ جو تمہارے ساتھ ہے، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا، کیا آپ کو اس کے ساتھ محبت و پیار ہے؟ انہوں نے کہا، بے شک۔ بحیرہ نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، باخدا آپ انہیں اگر شام لے گئے تو یہودان ان کے دشمن ہو جائیں گے اور قتل کرنا چاہیں گے، آپ ان کو واپس لے جائیے۔ چنانچہ خواجہ ابو طالب وہیں سے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر واپس چلے آئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کو کسی غلام کے ساتھ واپس کیا۔ حکیم عبد الرؤف صاحب نے جہاں واقعے کو انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کیا، وہاں اپنی جانب سے حتی الامکان یہ کوشش بھی کی کہ اس واقعے میں جو خرافات پائی جاتی ہیں اور جو اس واقعے پر اعتراضات وارد ہوتے ہیں، ان کا حتی الامکان دفاع کیا جائے، اور اس کی انجام دہی کے لیے انہوں نے اصل واقعہ میں دل کھول کر تحریف کی اور دیانت و امانت کے تمام اصولوں کو خیر آباد کہہ دیا۔ اب قاری احمد پیلی بھیتی قادری کی بھی سنیے۔ وہ اپنی کتاب تاریخ مسلمانان عالم میں لکھتے ہیں کہ ابو طالب کی آخری منزل وہ جگہ تھی جسے بصرہ کہتے ہیں۔ آج کل اس جگہ کو حوران بھی کہتے ہیں۔ عرب سے شام کو آنے والے تجارتی قافلے اسی شہر بصرہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ قیام گاہ سے تھوڑے فاصلے پر بحیر راہب کی مشہور خانقاہ بھی تھی۔ بحیرہ دین مسیح کا بہت بڑا متقی بلکہ پہچانا ہوا ولی اور عبادت گزار شخص تھا۔ تورات، انجیل اور دیگر آسمانی کتابیں اور اس کے ذہن میں یہ تمام تر آسمانی کتابیں محفوظ تھیں۔ وہ اچھی طرح ان کا علم رکھتا تھا کہ آخر زمان کے علامات کیا ہوتی ہیں۔ وہ اکثر قریش کے تجارتی قافلوں کو خانقاہ سے دیکھنے کے لیے آ جاتا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ نبی آخر الزمان ان میں موجود ہے بھی یا نہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ ابو طالب کا قافلہ گھاٹی سے اتر کر قیام کرنا چاہتا ہی تھا کہ بحیرہ کی نظریں پڑ گئیں اور وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک ابر کا ٹکڑا، یعنی ایک بادل کا ٹکڑا، قافلہ کے ایک بچے پر سایہ کیے ہوئے ہے اور تمام حجر و شجر سجدے کے لیے جھک رہے ہیں اور السلام علیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ ابھی قافلے والے اچھی طرح سے دم بھی نہ لینے پائے تھے کہ بحیرہ خانقاہ سے ابو طالب کے قریب آ گیا اور حضرت کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ یہ بچہ سید العالمین اور رسول پروردگار ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ بحیرہ نے اہل قافلہ کی اپنی خانقاہ میں دعوت بھی کی
جب وہ بیٹھ گئے تو وہ حضرت کو بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب کو الوداع کر دیا، مگر ابو طالب اور حضرت کو روک لیا اور ابو طالب سے حضرت کے متعلق کچھ سوالات کیے، خواب و بیداری کے حالات پوچھے، رشتہ دریافت کیا۔ ابو طالب نے والد کی وفات کا حال بتایا، شانہ مبارک کو دیکھا اور مہر نبوت کو کتب سماویہ کے مطابق پا کر ابو طالب سے کہا کہ میں آپ کو ہمدردانہ مشورہ دیتا ہوں، آپ جلدی واپس گھر چلے جائیں۔ یہود کو نبی عربی سے سخت عداوت ہے، مجھے ان کی طرف سے اندیشہ ہے کہ وہ ان کو دیکھیں گے تو ضرور نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ابو طالب نے بحیرہ کے مشورے کو قبول کیا اور بصرہ ہی میں خرید و فروخت کر کے واپس آ گئے۔ طبری وغیرہ کا بیان یہ ہے کہ بحیرہ نے آپ کے ہاتھ چومے اور نبوت کی بھی تصدیق کی، یعنی قبل از نبوت آپ پر ایمان لائے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ بحیرہ جس وقت آپ کو خانقاہ میں دیکھ رہا تھا اور ابو طالب سے کہہ رہا تھا کہ ان کو یہود سے بچانا، اس وقت 7 رومی عیسائی آڑ میں کھڑے ہوئے سن رہے تھے۔ بحیرہ نے ان سے معلوم کیا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم کو اطلاع ملی تھی کہ نبی عرب اس ماہ میں یہاں آنے والے ہیں۔ بحیرہ نے کئی دن تک ان کو اپنی خانقاہ میں ٹھہرائے رکھا۔ ان ہر 2 مصنفین نے واقعے کے آخری جزیہ کو قطعاً تبدیل کر دیا ہے، ورنہ متقدمین مورخین کا بیان تو یہ ہے کہ ابو طالب نے آپ کو بلال اور حضرت ابو بکر کے ساتھ واپس کر دیا، اور بعض روایات میں ہے کہ ابو بکر نے بلال کے ساتھ واپس کر دیا۔ اصل یہی وہ جملہ ہے جس سے اس واقعے کی تمام عمارت منہدم ہوتی ہے، اور شبلی مرحوم نے سیرت النبی میں اسی پر قاری وار کیا تھا، لہٰذا بعد کے اردو مصنفین نے اس جملہ کو صاف اڑا دیا۔ حالانکہ دیانت و صداقت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایک غلط شے کو غلط تسلیم کر لیتے۔ جملہ اور اصل واقعے پر تو ہم علامہ شبلی مرحوم اور علامہ سید سلیمان ندوی مرحوم وغیرہ کے زبانی بحث سنیں گے۔ انہوں نے جو کچھ بحث کی ہے اور انہوں نے جو اعتراضات کیے ہیں، ان کے علاوہ ہمارے ذہن میں مزید نئے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، لہٰذا ہم پہلے انہیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ شام میں حضور کی زندگی کو یہودیوں سے کیا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا؟ اس لیے شام میں اس وقت عیسائیوں کی حکومت تھی اور یہودی وہاں غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اگر کوئی خطرہ پیدا ہو سکتا تھا تو وہ عیسائیوں سے ہو سکتا تھا، اور قاری احمد صاحب نے بحیرہ کے ذریعے خطرہ یہودیوں کا بیان کیا اور تلاش کے لیے عیسائیوں کو کھینچ لائے۔ یہ عجب دوغلی پالیسی ہے۔ پھر یہ دونوں مصنفین غزوہ موتا کے حالات میں لکھتے ہیں کہ حضور نے دعوت اسلام کے لیے خط دے کر حارث بن عمیر ازدی کو حاکم بصرہ کی جانب روانہ کیا، لیکن اس عیسائی حاکم نے انہیں شہید کر دیا، جس کی وجہ سے غزوہ موتا واقع ہوا، اور صحیح بخاری کی حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ تو اس حال میں خطرہ یہودیوں کی جانب سے ہوا یا عیسائیوں کی طرف سے، گویا یہ بات تو سراسر جھوٹ ہوئی۔ اصل امر یہ ہے کہ جب ان حضرات نے بحیرہ کو ایک متقی اور عبدولی تصور کرتے ہوئے اسے پہلا مومن تسلیم کر لیا تھا، اب یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی قوم کا دفاع نہ کیا جائے؟ لہٰذا یہ الزام یہودیوں کے سر تھوپا دیا، لیکن ابھی ایک ہی لائن تحریر کی تھی کہ اپنی اس سحر کاری کو قطعاً بھول بیٹھے اور دوسروں کا شکار کرتے کرتے خود شکار ہو گئے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ عیسائیوں سے خطرہ تھا تو آپ نے تجارت کے سلسلے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر شام کے متعدد سفر بھی تو کیے، جن میں سے ایک سفر کا ذکر آ رہا ہے۔ آخر عالم شباب میں یہ خطرات یکایک کیسے رفع ہو گئے، اور وہ تمام علامات نبوت کہاں چلی گئیں جو عیسائی دنیا کا ایک ایک بچہ جانتا ہے؟ جب بحیرہ راہب نے آپ کی نبوت کو قبول کر لیا اور قبل از وقت آپ پر ایمان لے آیا تو گویا سب سے پہلا صاحب ایمان ہی وہی تھا۔
تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان اور حضرت زید بن حارثہ اور دیگر سابقین اسلام کس درجہ میں شامل ہوتے ہیں؟ ان صحابہ کرام پر مخفی تبرہ نہیں ہے، کیونکہ آگے بھی ایک اور عیسائی ولی کا تذکرہ آ رہا ہے جس کو عالم اور مورخ اس بات کو سوچے کہ کس عمدہ طریقے سے سابقین اولین کو عیسائیوں سے بھی پیچھے دھکیل دیا گیا۔ میں شجر و حجر آپ کو سجدہ کر رہے تھے، بادل سائے کر رہے تھے اور درخت سایوں کے لیے جھک رہے تھے، تو سوال یہ ہے کہ یہ تمام امور سب اہل قافلہ نے اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھے تھے یا صرف اس واقعے کے راوی کو اپنی تخلیق سے قبل نظر آئے تھے؟ اگر آپ سب نے دیکھے تھے تو بعد از وقت ان میں سے کتنے افراد ایمان لائے؟ ہیرا کا اس واقعے کے بعد پوری تاریخ اسلام میں کہیں تذکرہ نظر نہیں آتا، تو پھر یہ واقعہ راویوں نے کس طرح بیان کیا؟ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل حقیق ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔